بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ محرم کا مہینہ ختم پر ہے، اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، تو سفر کا جو مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عقائد کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے غلط عقیدے ہیں، تو انشاءاللہ ایک کورس ہم کریں گے، اور یہ اچھا، اس میں بہت سارے آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ ماہ سفر، اس کا نام تو فہم سفر کورس ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ماہ سفر کا مختصر سا تعارف آئے گا، جیسے ماہ محرم کا تھا، اور اس میں کوئی مخصوص عمل ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے گزشتہ محرم کے مہینے میں یہ پڑھا تھا کہ محرم کے باقاعدہ اعمال ہیں، اور محرم میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ محرم میں روزے ہیں، عاشورہ کا عمل ہے، گھر والوں پہ وسعت کا عمل ہے۔ تو آیا سفر کے مہینے میں بھی کوئی ایسے عمل ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان سے ثابت ہیں؟ دوسری یہ چیز پڑھیں گے آپ۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سفر سے متعلق کوتاہیاں، توہمات، خرافات۔ یہ بہت ہی انشاءاللہ اہم عنوان ہے۔ بظاہر تو میں نے اس کو سفر سے یہاں جوڑا ہے، لیکن ایک مسلمان کی جو بنیادی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، عقائد ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے۔ آپ کو بار بار میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اس میں 5 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ تو 1/5 عقائد ہیں۔ عقیدہ صحیح نہیں، عمل معتبر نہیں۔ تو کچھ عقیدے تو انسان کو کفر میں لے جاتے ہیں، اور کچھ عقیدے انسان کو فاسق بنا دیتے ہیں، کچھ عقیدے انسان کو بدعتی بنا دیتے ہیں۔ تو عقائد ایسے درست ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جو صحابہ کے عقیدے تھے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ کوئی غلط عقیدہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ توہمات، توہم کسے کہتے ہیں، اور ماہ سفر سے متعلق لوگوں کے کیا غلط توہمات ہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تیزہ تیزی کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جنات کا نزول ہوتا ہے۔ اور چلیں، یہ تو 3 عقیدے ایسے ہو گئے جو سفر میں، لیکن اس کے علاوہ ایسے ہیں بعض چیزوں کو لوگ مؤثر سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں باقاعدہ اثرات ہیں، اور یہ چیزیں ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور نفع۔ مثلا بعض لوگ پتھروں کو، آپ نے دیکھا کہ انگوٹھیاں بناتے ہیں اور پتھروں کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ یہ آج بھی ہے، یہ پتھر مجھے میرے کام بنائے گا، اور یہ والا پتھر مجھے سوٹ کرتا ہے، یہ میرے لیے یہ مناسب ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک مسلمان کہاں پہنچ گیا۔ وہ بت پتھر کے بناتے تھے، ہم اپنا بت انگوٹھیوں میں لگاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو ستاروں، سیاروں کو، میرے خیال میں بعض ہم کافی عرصہ بچپن میں پڑھتے تھے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ستارے اور سیارے اور ان کی تاثیر، کہ مجھے بھائی فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، اسی میں اس ایسے عقیدہ رکھنا کیسا ہے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اخبار میں یہ کالم آتے ہیں۔ اور ناموں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناموں کے اعداد اور ہاتھوں کی لکیروں کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ ناموں کے اعداد کو، بھائی یہ نام اس پہ بھاری ہو رہا ہے، اور یہ ہاتھوں کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں، تو گویا ان کے نزدیک ہاتھوں کی لکیروں سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ بیماریوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بیماری فلاں کو لگ گئی، یہ ہو گیا۔
اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ مؤثر سمجھتے ہیں. بعض تو عجیب عجیب ہیں، یعنی آدمی اگر ہتھیلی میں انسان کو کھجلی آ رہی ہے تو کہتے ہیں جی پیسہ ملے گا، اور ہچکی آ گئی تو یہ ہو گیا، کوئی کوا گھر پہ آ کے بیٹھ گیا تو یہ ہو گیا، کٹا ہوا ناخن آپ کے پیروں کے نیچے آ گیا تو یہ ہو گیا، رات کو آپ نے الٹی چپل پڑی ہوئی ہے تو نعوذ باللہ یہ ہو گیا. تو یہ اسی طریقے سے پرندوں سے بھی متعلق بعض عجیب عجیب سے نا، مرغے نے اذان دے دی تو یہ ہو گیا، اور گائے اپنا سینگ بدل دے تو یوں ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے، آج کل واٹس ایپ پہ یہ نئے طریقے کے غلط نظریے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پیغامات آپ کو وصول ہوں گے واٹس ایپ پہ، بھئی یہ چیز ہے آپ اس کو اتنا آگے پھیلائیں، اگر آپ نے نہیں پھیلایا تو یوں ہوگا، فلاں نے اس کو پھیلایا تھا تو اس کو یہ فائدہ ہوا، جس نے نہیں پھیلایا اس کو یہ ہوگا. یہ بھی ایک گویا کہ دھمکی قسم کی ہوتی ہے. تو بعضوں کے مردوں سے متعلق عجیب عجیب نظریات ہوتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور بعض پیروں اور ولیوں سے متعلق، مزاروں سے متعلق عجیب غلط قسم کے نظریے رکھتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کو سب خبر ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی بعض لوگ غیب کی خبروں سے متعلق عجیب عجیب ان کے نظریات ہوتے ہیں. اور بعض لوگ قرآن مجید سے فال نکالتے ہیں، اور بعض لوگ جنات حاضر کرنے کا عمل کروا رہے ہیں، نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کے حالات معلوم کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف قسم کے غیر شرعی استخارے ابھی آپ فون کریں اور جو ہے آپ کو استخارے کے ذریعے سے اور یہ سب پتہ چل جائے گا. اور کشف و الہام کیا چیز ہوتی ہے، خواب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ میں آپ کو اس کی یہ فہرست بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کلاسیں بہت اہم ہیں اور بہت ہی ہماری ضرورت کی ہے. صدقے سے متعلق بعض غلط نظریات ہوتے ہیں. ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہو گئے، میرا تو دل چاہ رہا ہے اپنے شو روم پہ بکرا ذبح کرو. تو بکرا ہی ذبح کرنا اور اس کا خون ٹائروں پہ لگانا اور یہ کرنا، یہ دیکھیں آپ ذرا تصور کریں کہ ایک مسلمان، ایک محمدی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اللہ کے آگے جھکنے کے کسی اور کے آگے نہیں جھکایا تھا، آج وہ کن کن چیزوں میں کیا کیا دین نہ ہونے کی وجہ. پھر بدشگونیاں، بدفالیاں لینا، اس سے متعلق عقائد نظریات. تو یہ میں نے ایک مختصر سی آپ کو فہرست سنائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مسائل جو انشاءاللہ آگے چلیں گے یہ بڑے اہم ہیں. ہمیں خود بھی غلط چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہونا ہے کہ ہمارے دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہو. ایک صحیح عقیدہ ہو کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں، وہ بنانے پہ آ جائیں تو کوئی کسی کی بگاڑ نہیں سکتا. یہ پتھر بے جان ہے، یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سیارے اور جنات اللہ کی مخلوق ہیں. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ خیر میں شر ڈال دیں اس کی مرضی ہے تو خیر ہی میں سے شر نکلنے لگ جاتا ہے، وہ شر میں خیر ڈال دیں تو شر سے خیر نکلنے لگ جاتا ہے. سب کچھ وہ اکیلے تنہا کرتے ہیں. وہ اپنے کرنے میں کسی کو زندہ کریں، وہ کسی کو مار دیں. ایسے مریض جن کو ڈاکٹر لاجواب قرار دے دیں، اللہ زندگی دینا چاہیں، وہ ٹرک کے نیچے کوئی بچہ آ جائے اس کو زندہ رکھے اور کوئی آدمی بستر پہ لیٹے لیٹے مر جائے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عروج اور زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے. عروج اور زوال، یہ لا الہ الا اللہ، ایسا لا الہ الا اللہ ہو کہ ہم کسی سے متاثر نہ ہوں. ہمارے دل میں اللہ کرے کسی اللہ کے غیر کا خوف نہ ہو، اللہ کی غیر کی امید نہ ہو، اللہ کے غیر کی محبت نہ ہو. میں کیا عرض کروں کہ دیکھیے ہمارا کام بہت باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، اس دل کو اللہ دیکھیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم.
قلب سلیم دیکھیں گے، دکھاؤ مجھے، میں نہیں دیکھوں گا کہ تمہاری شکلیں کیسی تھیں، تمہاری گاڑیاں کیسی تھیں، تمہارے ڈرائنگ روم کیسے سجے ہوئے تھے، تم کتنے خوبصورت تھے، میں یہ دیکھوں گا، یہ دکھاؤ کہ کتنا خوبصورت دل لے کے آئے، کیسا دل لے کے آئے ہو، یہ میں دیکھوں گا۔ سنورا ہوا دل لائے ہو، میلا کچیلا لائے ہو، اس دل میں میرا یقین لائے ہو، یہ تمہارا لا الہ الا اللہ کتنا مضبوط تھا، محمد الرسول اللہ کتنا مضبوط تھا، تم مجھے کیا جانتے تھے، تم مجھ سے ڈرتے تھے یا تم کو یہ ستارے ڈراتے تھے، یہ خبریں تم کو ڈراتی تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا بڑے مسائل میں سے ہمارا بڑا مسئلہ اس دل کا صحیح ہونا ہے۔ ایک اللہ ہی سے تعلق ہو، باقی کسی سے نہ ہو، ایک اللہ ہی سے امید ہو، کسی غیر سے امید نہ ہو، ایک اللہ ہی کا خوف ہو، کسی غیر کا خوف نہ ہو۔ ایک اللہ والوں کو کسی بادشاہ نے، یہ صحیح کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، بادشاہ نے ان کو کسی بات پہ ناراض ہو کے اس کو بھوکے شیروں کے سامنے ان کو ڈال دیا پڑے میں، تو کسی نے بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، تو کسی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کہا نہیں، جس وقت وہ شیر میرے پیر چاٹ رہا تھا تو میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، اس کے جھوٹ سے کہیں میری جسم ناپاک تو نہیں ہو جائے۔ اللہ کے غیر کا خوف ہی نہیں، اللہ کے غیر کا خوف ہی نہیں، اللہ کے غیر سے امید نہیں۔ جب یہ ہوتا ہے، جب اللہ کا غیر سے، اور یقین جانیے، اس لیے ایک جملہ چاہے آپ لکھ لیجیے اپنی کاپیوں پہ، حسن الظن باللہ، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں اللہ سے۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں اپنے سوچوں کو صحیح کرنا چاہیے، ہر وقت یہ دھیان ہو انشاءاللہ میرے اللہ میرے ساتھ اچھا کریں گے، میرے اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، شب و روز میں ہوں اور یاد اپنے رب کی، مجھے کوئی یہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی یہاں نہ پوچھے، میرے ساتھ میرے اللہ ہے، تو وہ میری دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، وہ میں جب پکارتا ہوں وہ سنتے ہیں، وہ میری دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، پیدا ہونے والی خیالات کو جانتے ہیں، ان کا کنٹرول ہے، وہ سب کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، کوئی دشمن ان کی طاقت سے باہر نہیں، وہ بنانا چاہیں کوئی میری بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ بڑے مسائل کا حل ہے، یہ یقین اپنے اللہ پہ، جس کو کہتے ہیں ناز ہو اپنے اللہ پر۔ کسی اللہ والوں کو دھمکی دی کسی نے، بادشاہ نے کہا راتوں پہ مسلح پہ تم سے جنگ لڑوں گا میں، اللہ والوں کو دھمکی دی، میرے ساتھ نہیں کرنا ایسے، راتوں کو اٹھ کے روؤں گا اللہ کے آگے، ہاتھ پھیلاؤں گا اللہ کے آگے۔ یہ مسائل آج عورت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 3 چیزیں کرنی ہیں عورتوں کو، خاص طور سے گھرداری سیکھیں اور اخلاق سیکھیں اور تعلق مع اللہ سیکھیں۔ تعلق مع اللہ ایک دن سے نہیں بنتا، تعلق مع اللہ کب بنے گا؟ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گی، مر جاؤں گی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، ہاں یہ جب اللہ دیکھیں گے نا، پھر دیکھیں آپ اللہ اس کا انعام کیا دیں گے۔ ہم آئیں تو صحیح زندگی کی طرف، آج تو برقع مشکل ہوا ہے، پردہ مشکل ہوا ہے، اپنی شادیوں میں رسومات کو چھوڑنا مشکل ہوا ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے اتنا کچا ہے، ہم اس اللہ کے لیے ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے، اس اللہ کے لیے کچھ ہم کر کیا سکتے؟ آپ یقین جانیے صحابہ جیسی مددیں آئیں گی۔ ہم پہلے اتنا تو کریں، ہم یہی رونا رو رہے ہیں آج کے دعائیں قبول نہیں، ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ مشکلیں حل نہیں ہو رہی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیسے مشکلیں حل ہوں؟ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا کمزور ہے؟ ہمارا تعلق بھی عجیب ہے، جب تک ہماری خواہش کے مطابق ہو تو ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ایک ذرا سا مسئلہ آ جائے تو پھر ہمارا سارا دین دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اس دن آپ کو اپنے دین کی طاقت کا پتہ چلے گا، جس دن جب ہم اللہ کے مقابلے میں سب کو چھوڑنے کی قوت اپنے اندر پاتے ہیں۔
میں کوئی آپ کو لڑائی جھگڑوں پہ آمادہ نہیں کر رہا، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کہہ رہا. آپ مجھے بتائیے اللہ پاک ہمیں خود یہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو نہیں چھوڑا. یہ قرآن نے قصہ ہمیں کیوں سنایا؟ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کو بخشیں گے، تو کتنا غصہ ہو گئے. نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، جو میرا نہیں وہ تمہارا نہیں. یہ ہمارا اصول بتایا گیا ہمیں، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اللہ کا ہے وہ غیر بھی ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو کاش ہم قرآن پڑھتے. اس لیے میں نے خواتین سے عرض کرتا ہوں کچھ وقت نکال کے اللہ کے واسطے قرآن پڑھا کریں. اس کتاب سے بہتر اللہ کی قسم کوئی کتاب نہیں. اس امت پہ کتنا بڑا احسان ہے، پڑھا کریں اللہ کی کتاب کو. اور اب دیکھیں کتنی موٹی سی بات ہے، آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہے. اب ہم قرآن پڑھتے، اچھا یہ قصہ آتا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابا جان میں نے آپ کو سمجھایا، آپ مجھے شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اب ہم یہ پڑھتے تو شاید کچھ وقت لگتا، شاید ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چیز پیدا ہو جاتی. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سر کی آنکھوں سے صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم ابھی موت کو نہیں دیکھتے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آج اپنی قبر کو دیکھنے لگ جائیں تو بہت کچھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. بیوی کے ساتھ شوہر نہیں ہوگا قبر میں، ماں نہیں ہوگی، یہ گاڑیاں نہیں ہوں گی، یہ مکانات نہیں ہوں گے، یہ پیسے نہیں ہوں گے، اللہ ہی ہوں گے، اللہ ہی ہوں گے، ضرورت اللہ ہی کی ہوگی. آج ہم پہلے بھی اللہ کے محتاج تھے، دنیا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. میں ہوں جو غنی ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، کسی کا محتاج نہیں. تم سب میرے محتاج ہو. تمہارے پاس شوہر ہے، مالدار ہے، عہدے ڈگری والا ہے، پھر بھی تم میری محتاج ہو. تمہارے پاس سونا ہے تم میری محتاج ہو. تمہارے پاس صحت ہے پھر بھی تم میرے محتاج ہو. تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، طاقتیں ہیں، عہدہ ہے، ڈگریاں ہیں، کرسیاں ہیں، حکومتیں ہیں، تم سب میرے محتاج ہو. تم سب میرے محتاج ہو. اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے، اللہ نے ہمیں محتاج بنایا. تو اللہ کے واسطے اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ سے تعلق سیکھیں، اور یہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. اللہ کے لیے اتنی طاقت ہو، اللہ کے لیے ساری دنیا کو ٹھوکر مارنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیا ملتا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ مصلی کی دعا کیا ہوتی ہے، اس میں طاقت کتنی ہوتی ہے. عرش والے کو ساتھ لے لینا، عرش والے کو ساتھ لے لینا سارے فرش والوں سے بے نیاز کر دیتا. عرش والا ساتھ ہو، یہ ساز کیا چیز ہے، یہ نندے کیا چیز ہے، یہ کیوں مسئلے حل نہیں ہو رہے؟ ہمارا اپنا تعلق اللہ سے صحیح نہیں. یہ چھوٹے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کروں کہ ہم ان سب غلط عقیدوں سے نکلیں، سب کے خوف سے نکلیں. یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، یہ انگوٹھیاں کچھ نہیں کر سکتے، یہ ستارے کچھ نہیں ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیریں کچھ نہیں ہیں. اللہ ہے، اللہ ہی ہے، وہی ہے، وہ خالق کل شیء ہے، وہ قادر ہیں، وہ قدیر ہیں، وہ قدرت والے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے. تو ایک اللہ ہی کا تاثر دل میں ہو. دیکھیے یہ بہت اللہ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ ہر غیر کا تاثر میرے دل سے نکال دے، ہر غیر کا تعلق میرے دل سے نکال دے، ہر غیر کا خوف میرے دل سے نکال دے، ہر غیر کی امید میرے دل سے نکال دے، ہر غیر کی چاہت میرے دل سے نکال دے. ایک ہی آرزو ہو کہ مجھے میرے اللہ مل جائے، مجھ سے میرے اللہ خوش ہو جائے، مجھ سے میرے اللہ راضی ہو جائے. اور اس چاہت اس کے لیے پھر محنت شروع کر دیں. محنت کیا ہے؟ حکم پہ چلیں گے، مشکل آئے گی تو برداشت کریں گے. حکم پہ چلیں گے، مشکل آئے گی، برداشت کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں کہ اللہ، ہاں ہم تو بھائی اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. پھر حکم پہ چلنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی مشقت کے لیے اللہ پاک آزماتے ہیں. اچھا تم نے کہا تھا کہ برقع پہنوں گی کیونکہ میرے اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں.
اچھا پہننا شروع کیا، ہلکی سی مشقت آئی، اب حکم کو پامال کر دیا، حکم کو پامال کر دیا. یہ انبیاء کے قصے بھرے ہوئے ہیں، کتنی کتنی مشقتیں آئیں. کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حکم پہ جمنا ہے، اللہ کے حکم پہ جمنا ہے، اللہ ہی ہے، ان کے علاوہ کون ہے، کہاں جائیں گے. یاد رکھیے قرآن کی ایک آیت یاد رکھیے کہ والعاقبۃ للمتقین، کتنی عجیب آیت ہے، کاش ہمیں سمجھ میں آئے. انجام جو بہتر انجام ہوتا ہے نا وہ متقی کا ہو. کیا پتہ چلا کہ ایک شخص تقوی والا ہے، ہو سکتا ہے اس کو شروع میں مشکل پیش آئے. ایک عورت ہے، اس نے طے کر لیا میں متقی بنوں گی. کیوں بنوں گی؟ اس لیے کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بس پھونک پھونک کے قدم رکھوں گی، کوئی چیز میرے اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو. ایک عورت نے طے کر لیا. اب اس نے کیا کیا؟ برقع پہنا. اس نے کیا کیا؟ بد نظری سے اپنے آپ کو بچایا. اس نے کیا کیا کہ غلط کاموں سے بچایا، غلط اعمال سے بچایا. زندگی اپنے فرائض کو پورا کرنا شروع کر دیا، اپنی ذمہ داریوں. اب کیا ہوا؟ جب وہ شروع کیا اب چھوٹی چھوٹی مشقتیں آئیں. یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں. اچھا تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اب چھوٹے چھوٹے امتحان آنا شروع ہوئے. اب اگر پہلی سیڑھی پہ پیر پھسل گیا، اگر ہم نے کم ہمتی دکھا دی تو کیا ہوگا؟ فیل ہو گئے. لیکن آپ یاد رکھیے، آپ نے کہا نہیں میں تو برقع پہنا تھا، یہ مسائل پیدا ہو گئے. مسائل نہیں پیدا ہوئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ متقی کے لیے مسائل پیدا ہو جائے؟ والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقی کا ہے. اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام ہیں، متقی ہیں. نبی سے بڑھ کر کون تقوی والا ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام ان کے بعد، لیکن آپ دیکھیے شروع میں متقی کو مشکل آتی ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو بازاروں میں بیچا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کیسی آزمائش ہوتی ہے، زلیخا سے آزمائش ہوتی ہے، بند کمروں میں ان کو گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. میں کیسے اس گناہ کے قریب جاتا ہوں، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ آیتیں خواتین سے گزارش کروں گا اس کو زبانی یاد کریں. آپ کے اس ہفتے کا کام ہے یہ 2 آیتیں یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ. قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال کو چھوڑ دیں، یہاں سے یاد کریں. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. اب آپ کو جب کوئی گناہ کی طرف نفس دعوت دے، شیطان دعوت دے، آپ قوت کے ساتھ یہ آیت پڑھیں معاذ اللہ، خدا کی مانا میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جس میرے رب نے اتنا مجھ پہ احسانات کی. انہ ربی، میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھ پر کتنے احسانات کیے. انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. میں یہ گناہ کر کے ظالم بن جاؤں گی، پھر قدم قدم پہ مجھے ناکامی دیکھنی پڑے. نفس نے کہا آنکھ کا غلط استعمال کرو، فوراً آپ اور میں اس آیت کو پڑھیں معاذ اللہ. یہ دعوت ہے، اپنے آپ کو سنائیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے. میں کیسے یہ کر سکتی ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں کیسے یہ کر سکتی ہوں، میں ظالم بن جاؤں گی. ظالم کامیاب نہیں ہو. ایک یہ آیت یاد کریں اور دوسری آیت والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں دین پہ چل رہی ہوں، یہ مشقت آئی ہے، لیکن انجام اللہ کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. میرے اللہ سے زیادہ پکی کس کی بات ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انجام متقی کا بہتر ہے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے راستے کی کچھ مشقتیں متقی کو برداشت کرنا پڑے، لیکن جب آخری فیصلہ ہوگا تو پھر متقی ہی اونچا ہوگا، متقی ہی اونچا نظر آئے گا. متقی کو ذلیل کرنے والے سب ذلیل ہو جائیں گے. عزت کے مقام پر متقی نظر آئے گا، عروج کے مقام پہ متقی نظر آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گھریلو زندگی میں، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں نے بڑے وہ دین پہ اللہ نے ان کو توفیق دی جمنے کی، تو کہتے تھے لوگ، لیکن آخری انجام دنیا میں نے بھی دیکھا کہ کیسی موت دی، کیسی زندگی اللہ پاک نے ان کو دی، اور بعد میں یہی لوگوں نے کہا کہ باقی زندگی تو انہیں کی سب سے بہتر تھی.
تو متقی آخر میں کامیاب نظر آئے گا. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ کچھ مسئلے نہیں ہیں. قبر کو بڑا مسئلہ بنا لیں، آخرت کو بڑا مسئلہ بنا لیں تو انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ سبق ہے ہمارا. روزانہ ہم اللہ کی طرف ہم روزانہ اس سبق کو تازہ کریں. اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، وہی میرا. اس لیے میں نے خواتین سے عرض کیا کچھ وقت تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کریں. اسے ایک ہفتے آپ کر کے دیکھیں، صرف 10 منٹ کے لیے، صرف 10 منٹ کے لیے. بلکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کوئی کام دیا تھا، بھول گیا کچھ کہا تھا نا. ہاں میں نے آپ کو یہ کام دیا تھا، ذرا خواتین کارگزاری سنائیں کہ آپ کتاب الرقاق دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں 10-10 منٹ پڑھیں گی اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کیا ہوا. اس میں کسی نے عمل کیا ہے تو اپنی کارگزاری لکھ کے بھیجیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ شروع کیا، اس کا یہ فائدہ ہوا. اگلے ہفتے کا یہ کام ہے، یہ 2 آیتیں آپ نے یاد کرنی ہے. اور دیکھیے ہمارے ساتھ نفس ہے، سب کے ساتھ ہے، شیطان سب کے ساتھ ہے. اور ماحول تو ہمارا ماحول ہر وقت ہم کو گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے. ہر وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، ہمارے اندر مشغول ہو جاؤ، ہمارے اندر مشغول ہو جاؤ. لذتیں ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب. وہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ عورتیں ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ فنا ہے. ہر قدم پہ یہ چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں قوت کے ساتھ دعوت دینی ہے. نہیں ہم ان میں مشغول نہیں ہوں گے. ہماری منزل آگے ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود. اس لیے آج خواتین کو دوسرا کام دے رہا ہوں کہ تنہائی میں 10 منٹ کے لیے آپ بیٹھیں. بہت اچھا ہو کہ زیادہ کھایا ہوا نہ ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ بند کمرہ اور لائٹ بند ہو، آنکھیں بند ہو. یہ سب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس دل دماغ میں یکسوئی حاصل ہو. اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر تہجد کا وقت نصیب ہو جائے، آپ پھر یوں کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تھوڑی دیر بعد آپ کیا کہیں؟ لا معبود الا اللہ. اللہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں. آپ کے اردو میں بولیں اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں. یہ باتیں ہیں اللہ سے. پھر پتہ چلے گا دنیا کے مسائل کہاں گئے. یہ بوجھل. ایک اللہ والوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے اس دل کو اللہ، ساری دنیا کو بنایا اللہ پاک نے آپ کے لیے. زمین آپ کے لیے، آسمان آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، چاند آپ کے لیے، ستارے آپ کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے، یہ ساری دنیا کے غلے آپ کے لیے، زمین کی معدنیات آپ کے لیے، پیٹرول آپ کے لیے، ساری چیزیں. لیکن دل کو اللہ نے بنایا اپنے لیے. اس دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس دل میں اللہ، اس گھر میں جو اللہ کا گھر تھا، اس گھر میں جب کیا آ جاتا ہے؟ پیسہ، چیزیں، فنا خواہشات، تو پھر یہ گھر میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اجاڑ ہو جاتا ہے، یہ ویران ہو جاتا ہے. یہ جو ویران ہوتا ہے یہ دل کا ٹکڑا یہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کو. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھیے نا مچھلی کو پانی سے جب نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپے گی. کیوں تڑپ رہی ہے؟ یہ اس لیے تڑپ رہی ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے. ایسے ہی جب اس دل میں اللہ نہیں ہو، یہ دل تڑپتا ہے، یہ بے چین ہو جاتا ہے. مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے. وہ جو تڑپ، ہم آج اسی کو، یہ آج ہم سمجھ نہیں رہے. ہماری ساری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی اس پکار کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ دل ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ٹینشنیں سب ختم ہو جائیں گی. مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کا ذکر چاہیے، مجھے اللہ کا دھیان چاہیے، مجھے اللہ کی یادیں چاہیے، مجھے اللہ کا پیار چاہیے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے. ہم دل کی اس ڈیمانڈ کو نہیں پورا کر رہے. ہم دل کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے چین ہیں. ہم بے چینیاں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم بے چینیاں فیس بک پہ تلاش کر رہے ہیں. ہم ہوٹلنگ میں تلاش کر رہے ہیں، ہم ناچ گانوں میں تلاش کر رہے ہیں. نہیں، یہ دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے ان میں سے کچھ، مجھے اللہ چاہیے. تو میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں، اس لیے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر. اللہ والوں کو ایسا سکون ملتا ہے. میں نے دیکھے ہیں اللہ والے، وہ اللہ والے جن کا دل بھی اللہ اللہ کہتا ہے. ایسا سکون ملتا ہے کہ ان کو حرکت کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا.
ایسا سکون ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کیسی سکینہ نازل ہو رہی، کیسی سکینہ نازل ہو رہی۔ تو اللہ کے واسطے میں اور آپ اس کی محنت کر لیں انشاءاللہ۔ تو آج یہ ایک تمہید سی بات میں نے عرض کر دی کہ اللہ پاک مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب فرما دے، اور ہم اس کی محنت کریں۔ یہ صرف بیانات نہیں، یہ عملی زندگی ہے، یہ کرنے کے کام ہے، اس کو شروع کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ پچھلی کارگزاری بھجوا دیں مجھے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ وقت نکال کے، اور آج اس ہفتے کا یہ کام ہے، یہ 2 آیتیں یاد کریں، ان کا ترجمہ یاد کریں، اور موقع موقع پر ان آیتوں کو استعمال کریں۔ جب گناہ کی دعوت نفس دے، شیطان دے، ماحول دے، آپ کہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سورہ یوسف اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھروں میں اس کا قصہ سنائیں۔ اور دوسری آیت والعاقبۃ للمتقین، قوت کے ساتھ جب آپ دیکھیں حکم میں چلنے میں پریشانی ہے تو اپنے آپ کو سنائیں والعاقبۃ للمتقین۔ یہ 2 کام کریں۔ تیسرا کام، کچھ وقت اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور تنہائی میں کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ سب کچھ بھلا کر اللہ کو ہی یاد کرنا۔ انشاءاللہ یہ جب دل دماغ میں ذکر رچ بس جائے گا تو پھر اس کے اثرات نازل ہوں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک یہ انشاءاللہ پھر جب یہ لذت مل جائے گی تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ کرنا کیا تھا اور میں کیا کرتی رہی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی۔ اے اللہ ساری محبتوں سے اپنی محبتوں کو غالب کر دے۔ اے اللہ سارے خوفوں کو دل سے نکال دے۔ اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان دے دے۔ یا اللہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں جو انسان کو پیاس میں پانی محبوب ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی، اس سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، سکینہ عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ یا اللہ حکم پہ جمنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے اندر وہ قوت پیدا کر دے کہ ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں، اپنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ یہ قوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ حکم پہ چلنے پہ جو رحمتیں ملتی ہیں وہ رحمتیں ہمیں نصیب فرما، ہماری رہبری فرما، ہماری رہنمائیاں فرما، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہر مصیبت سے، آفتوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین ہمارے گھروں میں زندہ فرما، ہمیں ان دین کا سچا خادم بنا۔ اے اللہ اس دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما، ذکر سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اور عورتوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے ذکر کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔